بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب ہے فقراء کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کیسی تھی، اس بارے میں یہ باب ہے. کچھ لوگ وہیں پہ ابھی تلاش کر رہے ہیں جہاں پہ ہم نے کل چھوڑا تھا. ہم نے بتایا آپ کو شروع میں، جو طلبہ شروع سے حاضر ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج ہم باب فضل الفقراء سے پڑھیں گے. رقاق کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اب آگے کے ابواب کی کم سے کم جو صحیح احادیث ہیں فصل اول کی، ان ہر باب کی صحیح احادیث کو ہم پڑھ لیں. فصل اول ہے اس باب کی. قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. رواہ مسلم. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ربا اشعث مدفوع بالابواب. ربا یہ حروف جارہ میں سے ہے جو تقلیل یا تکثیر پر دلالت کرتا ہے، یا تو قلت کا معنی دیتا ہے یا کثرت کا معنی دیتا ہے. نحویوں کے درمیان اختلاف ہے. بعض نحویوں نے کہا کہ اکثر جو ہے کثرت کا معنی دیتا ہے اور بہت کم قلت کا معنی دیتا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، اکثر قلت کا معنی دیتا ہے. بہرحال تو یہاں پر ربا جو ہے بہت سے علماء نے اس کا ترجمہ کثرت سے کیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں، اس طرح کر کے، یعنی بہت سے اس طرح لوگ ہیں، یا بہت سو میں کچھ ایسے لوگ ہیں. کل قلت کا معنی کر سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. اگر غور کیا جائے تو قلت ہی کا معنی پایا جاتا ہے. رب اشعث مدفوع. اشعث یہ بالوں کی صفت ہے. بال اگر پراگندہ ہوں، بالوں کو ترتیب نہ دیا جائے، ان میں تیل وغیرہ نہ لگایا جائے، کنگھی نہ کی جائے، بکھرے ہوئے بال ہوں، تو ان کی صفت ہے اشعث. شائشہ انہی کی صفت ہے. اسی اشعث بعض روایتوں میں اشعث اغبرہ ہے، یا بعض روایتوں میں اشعث شعرہ، اس کے بال پراگندہ ہوں. بال پراگندے ہوں، ایسا شخص جس کے بال پراگندہ ہوں. اور بعض روایتوں میں اغبرہ کا لفظ بھی ہے، غبار آلود ہو. مطلب جیسے فقیر آدمی ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اتنا روپے پیسہ نہیں کہ روزانہ جو ہے اپنے کپڑوں کی پریس کر سکے، استری کر سکے، اچھے کپڑے پہن سکے. وہی پھٹے پرانے کپڑوں سے، گرد آلود کپڑوں سے رہتا ہے. بال پراگندہ ہیں، بیچارہ مسکین ہے، فقیر ہے، تیل بول اس کے پاس نہیں ہے مالش کرنے کے لیے بالوں کی. تو ایسا آدمی بساؤ کا مدفوع بالابواب، دروازوں سے اس کو دفع کر دیا جاتا ہے. مطلب اگر وہ کسی کے یہاں بائی چانس اگر کسی کے گھر پہ پہنچ جائے تو اس کی یعنی حالت کو دیکھ کر لوگ اس کو گھر سے بھگا، چلو بھاگو یہاں سے، کون آیا ادھر. جیسے مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو بہت سے لوگ ہاتھ سے دفع کر دیتے، چل بھاگ یہاں سے، یا زبان سے کہہ دیتے اس کو، چلو بھاگ یہاں سے. تو بسا اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال پراگندہ ہیں، حالت ان کی ایسی ہے کہ لوگ ان کو گھر کے دروازوں سے جو ہے دفع کر دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں. ایسا آدمی جس کی یہ حالت ہے لوگوں کی نگاہ میں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ. اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر امید لگا کے، اللہ کے کسی فعل کی قسم کھا لے کہ اللہ ایسا کرے گا، اللہ کی قسم ایسا ہوگا، اللہ کے کسی فعل کی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم جو ہے بادلوں کو دیکھ کے وہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم بارش ہوگی، یا یہ کہے کہ اللہ
میں تجھ سے قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا کر دے، تو ایسا کرنے کی صورت میں لَأَبَرَّهُ، اللہ اس کو بری قرار دیتا ہے، اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ لَأَبَرَّهُ لَصَدَقَهُ، اللہ اس کو سچ کر دیتا ہے، جیسے وہ قسم کھاتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ مطلب قسم اس کی یعنی جھوٹی نہیں ہوتی، صحیح ہو جاتی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے کہ میرا یہ بندہ گرچہ لوگوں کی نگاہوں میں اتنا گرا ہوا ہے، لیکن یہ میری عبادت کرتا ہے، یہ گریہ جاری کرتا ہے، یہ اپنی فقیری پر صبر کرتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس مسکین، اس غریب کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ مطلب جیسے قسم کھاتا ہے ویسے ہی اللہ کر دیتا ہے، اور وہ اس کی قسم خانص نہیں ہوتا، اپنی قسم میں وہ قسم اس کی ٹوٹتی نہیں ہے، جھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ اس کی قسم کی، اس کی زبان کی لاج رکھ کر کے وہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ مسکین، محتاج لوگوں کی نگاہوں میں اس کی حالت ایسی ہے کہ لوگ اس کو گھر کے دروازوں سے بھگا دیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ ہے کہ وہ زبان سے قسم کھا لے اللہ پر، یعنی اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ یعنی علی فعل اللہ، اللہ کے فعل پر، مطلب ایسی چیز کی قسم کھائے جس کو اللہ کرے گا، انسان نہیں کر سکتا ہے، جو اللہ کے اس میں ہے اس کی قسم کھائے وہ، لیکن اللہ پر جرت نہ کرے، کسی غلط چیز کی قسم نہیں کھائے، مطلب اچھی چیز کی قسم کھائے، تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ کیوں پورا کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نیک آدمی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اپنی فقیری پر صبر کرنے والا ہوتا ہے، گرچہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کا اتنا گھٹیا مقام ہے، لوگ اس کو گھروں کے دروازے سے بھگا دیتے ہوں۔ کوئی امیر آدمی ہوتا ہے، اچھا لباس ہے، اچھا ہے، آئیے جناب تشریف رکھیے، آئیے پانی وغیرہ بتلائیے، پانی ہے اس کی ضیافت کرتے ہیں، چائے پلاتے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کوئی غریب مسکین آدمی ہے، گھر کے دروازے پہ آ جائے بیچارہ تو اس کو لوگ دھتکار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ آدمی بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں کے دروازوں پہ جاتا ہے۔ ایک بالفرض مثال بیان کی گئی، یہ تو صبر کرنے والا آدمی ہے، لیکن اگر گھروں کے دروازوں پہ پہنچ جائے کسی کے، چونکہ بھیک مانگنا ہے، دوسروں کے سامنے بلا ضرورت ہاتھ پھیلانا، یہ بھی شریعت میں مطلوب نہیں ہے، لیکن بہت سارے مسکین، فقیر، محتاج لوگ ایسے ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں اپنی فقیری پر، اپنی محتاجی پر، جیسا بھی انہیں مل جائے، جتنا مل جائے اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور اسی پر صبر کرتے ہیں۔ لیکن بالفرض اگر یہ کسی کے دروازے پہ پہنچ جائیں تو ان کی حالت کو دیکھ کے لوگ انہیں گھروں کے دروازے سے بھگا دیں، دفع کر دیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام کتنا اونچا ہے؟ اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے لیے اگر یہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں فقراء کی، مسکینوں کی، غریبوں کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ کے یہاں اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ لوگوں کے پاس میزان، لوگوں کو پرکھنے کے الگ الگ میزان ہوتے ہیں، اللہ کے پاس جو ہے لوگوں کے پرکھنے کا میزان الگ ہے۔ اس کے یہاں لوگوں کو پرکھنے کا میزان کیا ہے؟ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ لوگوں کے یہاں، انسانوں کے یہاں پرکھنے کا کیا معیار ہے؟ مال، دولت، اچھا لباس، اس کی اچھی پرسنالٹی، اس کی اچھے شکل اور حیت، یہ ظاہری چیزیں لوگوں کے یہاں معیار ہے پرکھنے کے، لیکن اللہ کے یہاں جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا تقویٰ ہے، اور وہ اللہ سے خوف، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ معیار ہے، گرچہ اس کی ظاہری شکل و صورت کیسی بھی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین انسان کی ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے باطن کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل اور اس کا باطن کیسا ہے۔ فقراء کی فضیلت بھی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی۔ ربا یہاں پر حرف زر ہے، اشعشا یہ لفظاً جو ہے مجرور ہے، حرف جر ربا کی وجہ سے، اور علامت جر یہاں پر فتحہ ہے۔ اشعشا پر علامت جر کیا ہے؟ فتحہ ہے، اس لیے کہ غیر منصرف ہے۔
آگے اشعشا کی صفت ہے مدفوعن، چونکہ اشعشا بھی مجرور ہے تو اس کی صفت بھی مدفوعن بھی مجرور آئی ہے۔ حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اگلی جی لا یہاں کس معنی کے لیے ہے؟ کیا چیز؟ لا کا لا بر ہوں، لا ابر یعنی لام یعنی تاکید کے لیے ہے، یا یہ کہ لو شرطیہ ہے جو اس کا جواب ہے، لو شرطیہ ہے، لو اقسم اگر وہ قسم کھا لے لابرہ، تو لو شرطیہ کے جواب پر بھی لام داخل ہوتا ہے۔ اور عشا زبر کیوں نہیں کسرہ ہے؟ جی کیا چیز؟ کسرہ کیوں نہیں ہے؟ اشعشا یہ لفظاً مجرور ہی ہے، لفظاً مجرور ہے، لیکن علامت جر اس پر فتحہ ہے۔ جر کی علامت کبھی کسرہ ہوتی ہے، کبھی فتحہ ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے یا ہوتی ہے، تو یہاں پر فتحہ ہے۔ کیوں فتحہ ہے؟ اس لیے کہ اشعشا غیر منصرف ہے، اس لیے جو ہے اس کے اوپر فتحہ ہے۔ جی علت کیا غیر منصرف کی؟ علت اس کی ایک تو یہ کہ افعلا کے وزن پر ہے، اور بھی کوئی علت ہے دھیان میں؟ جی صفت ہے، ہاں صفت ہے، صفت بس حسن صفت ہے، یہ اس کی جو ہے یہ موصوف ہے، صفت ہے بس۔ جی ہاں یہ میں نے آپ کو بتایا، رتبہ قلت کے لیے بھی آتا ہے، کثرت کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی معین ہوتا ہے عام طور پر، یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں، تو یہ اس قسم کے لوگ مطلب ایسے نیک لوگ جو فقیر بھی ہو، مسکین بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، صبر کرنے والے ہوں، ایسے مطلب فقیر تو بہت لوگ ملیں گے، لیکن اس پر صبر کرنے والے، عبادت گزار، اللہ سے ڈرنے والے ایسے کم لوگ ہوں گے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رتبہ قلت کا معنی دیتا ہے، لیکن جیسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے اس طرح ترجمہ کریں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ لفظاً تو بہت سے آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر معنی قلت ہی کا ہے۔ پھر بھی مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے کہ ہم کہہ رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ جو بہت سے لوگ ہیں جب ان کا موازنہ ہم سب لوگوں سے کریں تو یہ بہت سے لوگ بھی تھوڑے لوگ ہیں، بہت سے لوگ بھی یہ تھوڑے لوگ ہیں۔ تو اس کا آپ جو ہے کثرت کا معنی کر سکتے ہیں، لیکن موازنہ کریں گے لوگوں سے تو وہ بہت سارے لوگ بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں اتنے لوگوں کے درمیان میں۔ تو یہاں پر فقیروں کی، مالداروں پر جو ہے فضیلت ثابت ہوئی کہ فقیروں کی اللہ کے یہاں کتنی فضیلت ہے۔ اس کو ترجمہ پیچھے کی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں اشعشا جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، مدفوعن بالابوابی دروازوں سے انہیں دفع کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ لو اقسم اگر وہ آدمی یہ لوگ قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ پر، یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا، اور اللہ پر قسم کھاتے ہوئے وہ بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لے لأبرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دیتا ہے، اس کو بری قرار دیتا ہے قسم کے ٹوٹنے سے۔ یہاں پر ایک صحابی رسول برا ابن مالک رضی اللہ عنہ، برا ابن مالک حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے، ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ پر قسم کھاؤ گے لو اقسمت علی اللہ لابرک، تو اللہ تعالیٰ تمہاری قسم کو سچا کر دے گا۔ برا ابن مالک تو ایک غزوے میں برا ابن مالک اور بہت سارے صحابہ کرام ایک غزوے میں تھے، تو برا ابن مالک سے لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ پر قسم کھائیے، اللہ تعالیٰ تو آپ کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ تو انہوں نے قسم کھائی دشمن کے مقابلے میں، اور اپنی شہادت کی بھی قسم کھائی۔ دوبارہ جب لوگوں نے مطالبہ کیا تو اس نے کہا اقسم تو یا ربی، اقسم تو علیک یا ربی، اے اللہ میں تجھ پہ قسم کھاتا ہوں تو ہمیں دشمن پر فتح عطا کر، یا دشمن کا مال غنیمت عطا کر۔ تو ان کی قسم اللہ نے پوری کر دی اور دشمن کے اوپر انہیں جیت ہوئی۔ پھر دوبارہ قسم کھائی تو اس نے شہادت مانگ لی، چنانچہ پھر وہ
شہادت بھی انہیں مل گئی اور مسلمانوں کو فتح بھی مل گئی۔ تو اس طرح سے بعض لوگوں کی قسم اللہ رب العالمین ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا اس قدر اس کی تکریم فرماتا ہے کہ وہ قسم بھی کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت ساری فتوحات اور بہت ساری مدد اور یہ بہت سے غریب اور مسکین لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آگے کی حدیث میں اس چیز کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی غزوے میں آگے جب گئے تھے تو پھر لوگوں نے پھر قسم کھانے کے لیے کہا تھا۔ اگلی روایت دیکھیں گے، وعن مصعب بن سعد رحمہ اللہ قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رواہ البخاری۔ حضرت مصعب بن سعد رحمہ اللہ سے روایت ہے۔ رحمہ اللہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تابعی ہے مصعب بن سعد۔ میرے یہاں نسخے میں مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو ہے رضی اللہ عنہ کا عام طور پہ صحابہ کرام کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ مصعب بن سعد یہ تابعی ہیں، اور سعد یہ ان کے والد سعد بن ابی وقاص ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کا نام سعد بن مالک ہے، ان کے والد کی کنیت جو ہے کیا ہے؟ ابو وقاص، اور نام ہے ان کا مالک، سعد بن مالک۔ تو اپنے والد کے بارے میں بتلاتے ہیں مصعب بن سعد کہ رأى سعد ان له فضلا على من دونه، کہ سعد نے ایسا گمان کیا۔ رأى دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا گمان کرنے کے معنی میں کر سکتے ہیں۔ سعد نے ایسا گمان کیا، ایسے اپنے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں ایسی رائے قائم رکھی کہ ان له فضلا، کہ اس کو فضل ہے، اس کو فضیلت ہے، اس کو برتری ہے، اللہ اس پر مندون ہو جو اس سے کم تر ہے۔ چونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بڑے بہادر، بڑے دلیر اور بڑے سخی اور بہت ہی لوگوں پر خرچ کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے مال، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے صدقات خیرات کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے، جہاد اور غزوات میں میری بہادری کے کارنامے ہیں، تو اس وجہ سے مجھ کو ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی وجہ سے مجھے ان پر فضیلت حاصل ہے۔ ایسا سعد نے گمان کیا۔ یا یہ کہ بعض شارحین نے ذکر کیا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کے سلسلے میں سوچا کہ مجھے ان سے زیادہ ملے گا، میں ان سے زیادہ حقدار ہوں۔ ایسا بھی بعض نے ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح معنی یہ کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ سوچا کہ میں بڑا بہادر ہوں، بہت صدقات و خیرات کرتا ہوں، بڑا دلیر ہوں، مجھے ان لوگوں پہ زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ مطلب دل میں سوچنا اور پھر اس کو زبان سے ظاہر کر دینا، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو انہوں نے ایسا سوچا اور اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ہی پیارے انداز میں شفقت کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی اور ان کی صحیح رہنمائی فرمائی کہ انسان کو تواضع اور خاکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جو نعمتیں، جو فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، ان پر وہ اللہ کا شکر بجا لائے، اور ان نعمتوں کی وجہ سے ان جو برتری اللہ نے اس کو دی ہے، اس کو لوگوں پر جتلائے نہیں، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے کئی مختصر الفاظ میں سعد بن ابی وقاص کی رہنمائی بھی کر دی، اور جو ہے غرباء اور فقراء اور مساکین کی فضیلت بھی بیان کر دی۔ فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، ہل یہاں پر نفی کے معنی میں لیں گے، یعنی تم مدد نہیں کیے جاتے ہو، ولا ترزقون، اور نہ تم کو رزق دیا جاتا ہے، مگر بضعفائكم، مگر تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے، تمہارے غریب کمزور ناتواں لوگوں کی وجہ سے۔
مطلب یہ ہے کہ جہاد میں جو تمہاری مدد ہوتی ہے، وہ جو تم کو نصرت ملتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف تمہاری بہادری کی وجہ سے ملتی ہے، بلکہ جو لوگ جہاد میں شریک نہیں رہتے ہیں اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی فقیری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے بھی تم کو مدد ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہاری بہادری اور تمہاری دلیری کی وجہ سے تم کو مدد ملتی ہے۔ اور ایسے ہی تمہیں جو رزق ملتا ہے، تمہیں جو مال ملتا ہے، جو کاروبار کرتے ہو اس میں جو برکت ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں کہ تمہاری حرکت ہی کی وجہ سے صرف برکت ہے۔ تم محنت کرتے ہو، کماتے ہو، تو اسی وجہ سے تم مالدار ہو، بلکہ تمہارے ضعفاء، جو کمزور ضعیف لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، جب تم ان پر صدقہ کرتے ہو وہ تمہارے لیے دعائیں دیتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدے کر دیا کہ جو مدد اور جو برکت ہوتی ہے یہ غرباء مسکینوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو اس سے غریبوں کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ غریبوں کی دعا لینا چاہیے، چونکہ وہ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فقیری سے، غریبی سے آزماتا ہے اور وہ لوگ اس پر صبر کرتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کی دعا، ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ان کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت معلوم ہوئی، ان کی تنقیص نہیں ہے اس میں، ہے کچھ لوگ ایسا بظاہر ایسا لگے گا کہ ان کی تنقیص ہے، انہوں نے گویا اپنے فضل اور تکبر کا اظہار کیا، ایسا لگ رہا ہے بظاہر، لیکن اس میں ایک طرح سے ان کی فضیلت ہے، اور ان کے خود اگر برائی ہوتی، عیب کی بات ہوتی تو ان کے بیٹے اپنے باپ کی برائی تھوڑی کر دیں، اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن حضرت مصعب بن سعد ان کے بیٹے مشہور تابعی ہیں بھی، یہ اپنے باپ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث اس سے مرتبط ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر مؤلف نے اختصار کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی ہے، ایک تفصیل کے ساتھ یہ روایت اس طرح بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس 3 آدمی آئے، انہوں نے جو ہے مطالبہ کیا کہ ہم لوگوں کے پاس نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کچھ ہے، کچھ تو ہمارے لیے کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم لوگ جو ہے ہمارے پاس بعد میں آنا، جو کچھ ہم سے ہوگا ہم تمہاری مدد کریں گے، یا یہ کہ تم صبر نہیں کرتے ہو تو ہم جو بادشاہ ہے اس کے پاس تمہارا مسئلہ پہنچا دیتے ہیں، وہ تم کو جو دے گا دے گا، یا یہ کہ تم صبر کرو، اگر تم صبر کرتے ہو تو تمہارے لیے بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنصرون ولا ترزقون الا بضعفائکم، کہ تم مدد نہیں کیے جاتے ہو، رزق نہیں دیے جاتے ہو مگر تمہارے ضعفاء کی وجہ سے، تو ضعفاء کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے تم لوگ جو ہے صبر کرو۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمت على باب الجنت۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حب رسول کا لقب ملا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت نے، بڑے خاندان کی عورت تھی، چوری کر لی تھی، تو اس کی سفارش کے لیے لوگوں نے اسامہ بن زید کو بھیجا کہ تم نبی کے بڑے چہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو کہ اس عورت سے، بڑے خاندان کی عورت ہے، بدنام ہو جائے گی، اس کا ہاتھ کٹے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے تاکہ اس کا ہاتھ نہ کٹے چوری کے جرم میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے ان کی اس سفارش پر، کیوں؟ کہا کہ آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدک، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ بہرحال تو اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، ان کے والد بھی بڑے چہیتے تھے، دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ جو ہے مسلمان ہوئے، اسامہ بن زید ابن حارثہ الکلبی رضی اللہ عنہما۔ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قمت علی باب الجنتی، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا. کب کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا تو اسراء اور معراج میں کھڑے ہوئے، یا خواب میں کھڑے ہوئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے ذریعے الہام کیا گیا، آپ نے گویا جنت کا دیدار کیا، مشاہدہ کیا. تو فرماتے ہیں فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاکین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تو میں نے دیکھا کہ عام لوگ جو اس میں داخل ہوئے وہ مسکین لوگ تھے. عام لوگ مطلب زیادہ لوگ، زیادہ تر جو جنت میں داخل ہوئے کون لوگ تھے؟ مسکین، غریب، فقیر، محتاج. مسکین کا لفظ جب آتا ہے تو فقیر بھی اس میں داخل ہوتا ہے. مسکین اور فقیر دونوں ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں، اور بسا اوقات علماء نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. اذا اجتمعا، جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے. وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ. مسکین لوگ جنت میں داخل ہو گئے، اور اصحاب الجد یعنی اصحاب الحد یعنی غنی لوگ، مالدار لوگ، محبوسون انہیں روک دیا گیا ہے، جنت میں داخل ہونے سے انہیں روک دیا گیا ہے. مطلب مسلمانوں میں، مومنین میں جو مسکین لوگ وہ تو داخل ہو گئے، لیکن مسلمانوں میں جو امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، انہیں روک دیا گیا ہے جنت کے دروازے سے پہلے ہی. محبوسون، انہیں جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. کہاں روک دیا گیا؟ اس کے بارے میں علماء نے بعض نے کہا کہ میدان محشر میں انہیں حساب و کتاب کے لیے روک دیا گیا. بعض نے کہا کہ صراط کے بعد، پل صراط کے بعد جو قنطرہ ہے جہاں پر قصاص ہوگا لوگوں کا، وہاں پر ان کو روکا جائے گا. بہرحال جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہیں روکا جائے گا. کیوں؟ حساب و کتاب کے لیے. دنیا میں اتنا مال تمہارے پاس تھا، اس مال کو کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس تعلق سے سوال ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا. اس لیے انہیں روک دیا جائے گا. اور جو ہے جنتی لوگ، یہ مسکین لوگ، ان کے پاس مال پیسہ روپیہ تو تھا نہیں، ان کو پہلے جو ہے جنت میں داخلہ مل جائے گا. تو اس طرح مسکینوں کو اسبقیت ہے جنت میں داخل ہونے کی. جنت میں داخل ہو جائیں گے. کتنے پہلے داخل ہوں گے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے غریبوں سے 500 برس پہلے داخل ہو جائیں گے. دنیا کی جو برس اور سال والی مدت ہے، اس اعتبار سے قیامت کا دن کتنا سال کا ہوگا؟ 70. نہیں، 50,000. 50,000، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا. ایک آیت میں 1,000 سال کا. قرآن پاک میں 2 آیتیں، ایک سورہ سجدہ میں 1,000 سال کا ذکر ہے، اور ایک 29ویں پارے میں کس صورت میں ہے جی؟ ہاں، سورہ معارج میں ہے، اس میں 50,000 سال کا ذکر ہے. تو مطلب یہ انسانوں کی حالت کے حساب سے دن کی کیفیت ہوگی. کفار کے لیے اتنا لمبا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر. اور جو لوگ جو ہے مسلمانوں میں جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو مالدار لوگ ہوں گے یا جو کفار میں گنہگار نہیں ہوں گے، کفر کے علاوہ نیچے ان کی برائی نہیں ہوں گی، تو ان کے لیے مدت کم ہوگی اس دن کی. اس لیے وہ 1,000 اور 50,000 کا ذکر ہے. بہرحال تو مسکینوں کو مسلمانوں سے پہلے جنت میں داخلہ مل جائے گا. غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار. ہاں، مگر یہ کہ جہنمی لوگوں کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا جہنم کی طرف لے جانے کا. جو لوگ جہنمی ہیں یعنی کفار لوگ ہیں، ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم دے دیا جائے گا کہ انہیں لے جاؤ جہنم میں داخل کر دو. تو گویا کہ 3 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک تو وہ لوگ جو جہنم میں گئے، ایک وہ لوگ جو جنت میں گئے، ایک وہ لوگ جو روک دیے گئے ہیں. تو یہ مسلمان لوگ ہوں گے، مسلمان مومنین جن کے پاس مال و دولت ہوگی. چونکہ جو کفار ہوں گے، مالدار کفار، وہ تو کفر کی وجہ سے ہی جہنم میں چلے جائیں گے.
کفر کی وجہ سے جہنم چلے، لیکن یہ مسلمان ہیں جن کو روک دیا جائے گا، ان کے مال کا حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد میں یا تو حساب ان کا کلیئر ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے، حساب کلیئر نہیں ہوگا، ان کے اوپر بے ایمانی اور یہ سب سود رشوت وغیرہ یہ سب چیزیں گناہ ہوں گے، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم پہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کسی کو معاف کر دے گا، چاہے گا تو اس کو جو ہے اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے گا۔ آگے آپ نے فرمایا وقمت علی باب النار، میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا، وہاں پہ کیا دیکھا؟ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاء، تو میں نے دیکھا کہ اکثر عامہ یعنی اکثر جو اس میں داخل ہوئے وہ عورتیں تھیں، جن کا اس میں داخلہ ہوا اکثر وہ کون لوگ تھے؟ وہ عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اور اس کی دوسری روایت میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کو عیدگاہ میں نصیحت فرمائی اور عورتوں سے کہا کہ تم صدقہ کرو، اس لیے کہ اکثر جو ہے عورتیں جو ہے میں نے دیکھا کہ اکثر عورتیں جو ہے جہنم میں جاتی ہیں۔ کیوں؟ ایک عورت نے پوچھا لما یا رسول اللہ، کیوں جہنم میں اکثر عورتیں جاتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ یکفرن الاثیر، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں، یکثرن اللعن، کثرت سے لعن و طعن کرتی ہیں اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اگر زندگی بھر شوہر اس کے لیے اچھا کھانا پینا اوڑھنا پہننا اچھا دیتا رہے، پھر اگر کبھی کسی دن کمی ہو جائے تو سب پر پانی پھیر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی اس گھر میں کوئی آرام پایا ہی نہیں، تو اتنی ناشکری ہوتی ہے۔ عورت اس ناشکری کی وجہ سے اور کثرت سے لعن طعن، عورت کی زبان آپ جانتے ہیں کینچی کی طرح چلتی ہے، جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے کتنی جو ہے گالی گفتار لعن طعن اس طرح کرنے لگتی ہے۔ اس بنا پر عورتیں جہنم میں کثرت سے جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم میں زیادہ عورت ہی رہیں گی اور جنت میں عورت کم رہیں گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کیوں یہ مطلب نہیں؟ اس لیے کہ عورتوں کی تعداد ہر زمانے میں زیادہ رہی ہے، عورتوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جن کی تعداد زیادہ ہو تو وہ زیادہ ہی کہیں بھی جائیں گے تو زیادہ دیکھیں گے، وہ تو جہنم میں بھی جائیں گے تو جہنم میں بھی وہ زیادہ دیکھیں گے، تو جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی جنت میں بھی بہت دیکھیں گی، ایسا نہیں جنت میں کم ہوں گی، تو جنت میں بھی بہت عورتیں جائیں گی۔ تو یہاں پر دراصل عورتوں کو ابھارنا ہے نیک کام کرنے پر، شوہروں کی اطاعت پر اور لعن و طعن سے بچنے پر، عورتوں کو یعنی اس برائی سے بچانے پر ابھارنا مقصود ہے۔ یہاں پر مسکینوں کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ مسکینوں کو جنت میں داخل ہونے کا شرف جو ہے حاصل ہوگا دیگر لوگوں سے پہلے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے اوپر ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مالدار بعد میں جنت میں جائیں گے حساب و کتاب کے بعد میں، لیکن اپنے صدقات عطیات اور اپنی عبادات کی وجہ سے وہ مسکینوں سے اوپر ہوں گے جنت میں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے بہت سارے مالدار لوگ مسکینوں سے نیچے رہیں جنت میں، ان کے درجات نیچے ہوں، تو اوپر نیچے جنت میں جو درجات ہیں ہو سکتا ہے مسکینوں کے اوپر ہو سکتا ہے مالداروں لوگوں کے اوپر ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ باقی جنت میں پہلے داخل ہونے کی فضیلت وہ مسکینوں غریبوں کو حاصل ہے، یہ اسبقیت اتنی پہلے جنت میں چلے جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں فقیری مسکینی محتاجی کا پر صبر کیا تھا اور یہ دنیا میں انہوں نے یہ مصیبتیں جھیلی تھی برداشت کی تھی، اس کے بدلے میں عوض میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا پہلے جنت میں داخل کر دے گا اور یہ لوگ کتنے سالوں تک جو ہے انتظار کرتے رہیں گے اپنے حساب و کتاب کا۔ متفق علیہ حدیث جو ہے متفق علیہ بخاری مسلم موجود ہے۔ جی اس انتظار کرنے والوں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عوف، عبد الرحمن بن عوف بھی ہوں گے تھے جو مالدار لوگ تھے۔ واللہ عالم کون کون ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انتظار کی جو مدت ہے ایسا نہیں کہ سب لوگ 500 برس انتظار کریں گے، دنیا میں کتنے کتنے مالدار ہیں، کسی کا حساب کتاب بہت کلیئر ہوتا ہے، فٹافٹ جو ہے حساب ہوگا، روک دیے گئے پھر حساب ہوا چلو جاؤ اندر جاؤ۔ کسی کا اتنا زیادہ گڑبڑ گھوٹالہ ہوگا اس کو حساب دینے میں بہت وقت لگ جائے گا، واللہ عالم وہ بھی وہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی انٹری ہماری مکمل ہوئی،
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.